الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد گزشتہ مجلس میں جو اشکال یہود و نصارہ کی طرف سے اٹھا تھا قبلہ اول کی تبدیلی کی بنا پر کہ قبلہ اول کی تبدیلی اس پر شور و شغب کیا گیا، چنانچہ مسئلہ بہت زیادہ اہم تھا اور اسلام کے عظیم الشان عمل نماز سے تعلق رکھتا تھا، تو ایک اجمالاً جواب دے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک تفصیلی جواب کی ابتدا کی گئی جس میں اولاً بیت اللہ کی طرف اس کی یاد دہانی کرائی گئی کہ بیت اللہ کی عظمت خدا کے نزدیک کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک مقام پر کہتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے قائم کیا گیا وہ ببکۃ، وہ جو ہے وہ مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ مقام ہے جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے قائم کیا گیا، تو اس گھر کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس گھر کے جو بانی تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی شرف کو جو ہے ظاہر کیا گیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید کے بانی بنے اور توحید کا پیغام آگے پہنچانے والے بنے۔ اس کے بعد جو یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہے مثلاً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام، یہ سب جو ہے یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ نصرانی تھے، تو اس دعوے کی تردید کی گئی کہ بھئی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سب تو خالص توحید پر قائم تھے اور اپنے رب کے فرما بردار تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے۔ ملت ابراہیمی کا مطلب میں نے بتلایا تھا، ملت ابراہیمی ملت کا معنی کیا ہے؟ یعنی حق پرست تھے، ان کو حق کو قبول کرنے سے ان کی نفسانی خواہشات نے روکا نہیں، یا ان کے حسد یا بغض نے جو آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے اس نے روکا نہیں۔ جس طرح تم یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے، قبول کرنے سے تمہارے حسد اور بغض نے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اصل ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ حنیف تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ہٹنے کو ذرہ برابر تیار نہیں تھے، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کیے ہوئے تھے، اور مسلمہ پوری طرح سے سپرد کر چکے تھے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں اور اس کی مرضی میں، اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے جس طرح تم کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ملت ابراہیمی پر ہونے کو بیان کیا تھا، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ خالص توحید پر قائم رہنا ہے، حق پرستی ہے، خواہشات کی پرستی نہیں ہے۔ چنانچہ آگے اب اللہ تعالیٰ کنکلوژن نکال رہے، تفریح کر رہے، چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ لوگ سے مراد تو عمومی بھی لیا جا سکتا ہے، البتہ یہاں پر یہود و نصارہ مراد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس چنانچہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان رکھتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ راہ پا گئے، بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین کا کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پائے گے قرآن میں جگہ جگہ پر خطاب اس طرح کرنے لگتے ہیں خدا تعالیٰ کہ حضور کو تسکین اور سکون حاصل ہو اور ان کی بے چینی کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو یہاں سے بھی حضور کو گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے یعنی اہل کتاب بمثلی ما آمنتم بھی، جس طرح تم لوگ ایمان لے آئے. یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے. گویا کہ اجمالی ایک جملہ ہے لیکن بڑی بڑی تفصیلات پر یہ بھاری ہے. بمثلی ما آمنت بھی نہیں کہا کہ جس طرح آپ ایمان لے آئے. اگر آمنت کہتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہوتی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح اے نبی آپ ایمان لے آئے. لیکن جو صیغہ استعمال کیا وہ عجیب استعمال کیا، بمثلی ما آمنتم بھی، جس طرح آپ تم سب لوگ کیا لے آئے. یعنی یہاں پر ایمان کو جو معیاری ایمان قرار دیا ہے وہ حضور کے ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ایمان کو بھی معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح تم سب ایمان لے آئے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ آپ کو تو کچھ آپ کے لیے وہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی لیے کیا کرے گے، ہدایت کا سامان تیار کرے گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، وہ ہدایت یافت ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ ایک ایمان کی اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاباؤں کا ایمان یہی معیار ایمان ہے. جتنی چیزوں پر اور جس کیفیات سے یہ حضرات ایمان لے آئے اسی کیفیت اور اسی طریق پر ایمان لانا یہ نجات کا کیا ہے، ذریعہ بنے گا. اس میں تھوڑا بھی افراط و تفریط سے کام لینا آدمی کو گمراہ کر دے گا. چنانچہ یہود و نصارہ میں یہی معاملہ تھا. فرشتوں کے تعلق سے افراط و تفریط تھی. کچھ گروہ نے مشرکین نے فرشتوں کا انکار کر دیا تو کچھ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دے دیا کہ فرشتے کیا ہے، اللہ کی. تو اس طرح کے افراط و تفریط نبیوں کی شان میں بھی کی گئی. یہ جس طرح نبیوں کو درجہ بندی کی گئی کہ نبی جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی آنے والے نبی کیا ہے، ان کا امکان ہے. چنانچہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا. ایسے ایسے عقائد ان نے جو ہے گھڑ لی اپنی طرف سے. تو فرمایا کہ عقیدہ جو ہوگا وہ وہی معیار کا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور تمام صحابہ کرام کا تھا. فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تب تو یہ راہ پا چکے ہوتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لے آپ کے اس دین سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہ بڑی مخالفت میں پڑے ہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر حق کو طلب کرنے کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہم کو حق کیا ہے، حاصل ہو اور حق کی ہم پیروی کریں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو مخالفت میں ہے. ان کو کچھ حق طلبی وغیرہ کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے. ان کو بس نہیں ماننا ہے، ان کو بس نہیں ماننا ہے. تو شقاق کہتے ہیں مخالفت میں، عناد میں، کہ آدمی پہلے سے ہی قبول کر لے کہ مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے، مجھے ماننا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا اس لیے نہیں مان رہے. حق تو بالکل واضح ہو چکا ہے، اب جو یہ نہیں مان رہے وہ کیوں نہیں مان رہے؟ فی شقاق، یہ مخالفت میں ہے، عناد میں ہے، بغض میں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دے دی کہ بھائی یہ جو عناد ہے ان کا، جس کی وجہ سے جو ایمان نہیں لے آ رہے، اور ان کی مخالفت سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آپ کی مخالفت کرتے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے تو اللہ نے بڑا چھوٹا سا لیکن بڑا طاقتور جو ہے جملہ یہاں پر نازل کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سو اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. ہم تھوڑی جو ہے خدمت کرتے ہیں لیکن کوئی بڑا آدمی ہم کو کیا دے دیتا ہے، کبھی کبھی تسلی دے دیتا ہے کہ بھئی آپ کریے، ہم لوگ ہے دیکھ لیں گے. تو بڑا سکون ہوتا ہے کہ بھئی چلیے انہوں نے اتنی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کو بنانے والا کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوں، کافی ہوں. ان کی مخالفت سے آپ کے دین کو ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں والی ہے. میں اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے والا ہوں، آپ کی تبلیغ کو پہنچانے والا ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی لوگوں سے کیا فرمائے گے، حفاظت فرمائے گے. تو گویا کہ حضور کی تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکیلا فرد، جس طرح پوری قوم شرک میں مبتلا تھی اور حضور ایک نعرہ لے کر کھڑے ہوتے توحید کا، اگر کوئی اور فرد ہوتا حضور کے علاوہ، اگر کوئی اور شخصیت ہوتی کسی اور دعوت کے ساتھ، تو بلا شبہ اس کی ذات صفِ ہستی سے مٹا دی جاتی.
یہ اللہ کی حفاظت تھی کہ حضور اتنی اناد اور اتنی دشمنی کے درمیان بھی حضور کے دین کو مٹا نہ سکے، بلکہ جتنا مٹانے کی کوشش کی وہ اتنا پھیلتا چلا گیا۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ کرنے والی چیز ہے، صرف کوئی جملہ نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وہ سن رہا ہے جو آپ حضرات بھی کہتے ہیں اور جو یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں۔ العلیم، وہ جان رہا ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے اور جو کچھ یہود و نصارہ کے دلوں میں بھی ہے۔ آپ جو ہے فکر نہ کیجئے۔ صبغۃ اللہ، ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے۔ ہمارے اوپر کس کا رنگ ہے؟ یہاں سے پہلے تک تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دین کی نسبت کی گئی، ملت ابراہیم۔ یہاں پر اب موقع تھا کہ دین کی جو حقیقی اضافت کی جائے توحید کی، وہ کس کی طرف کی جائے؟ اللہ کی طرف کی جائے، یہ زیادہ اس کے لائق و شایان شان ہے۔ تو ملت ابراہیم سے شروع کیا کیونکہ وہ وہاں کے بانی اول تھے، ان کے واسطے سے توحید ہم کو ملی۔ اب توحید کی اصل جو ابتدا ہے اس کی طرف اضافت کر رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ، ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ دینے والا کون ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگوں کی تردید میں تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ بن جاؤ، یہود بن جاؤ، آپ تو یہ کہہ دو۔ پہلے تو کہا گیا کہ ملت ابراہیمی پر ہے، اب یہاں پر کہہ رہے اسبغنا اللہ صبغتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رنگ میں کیا کر دیا؟ رنگ دیا، ہم اللہ کے رنگ کے ساتھ رنگ چکے ہیں۔ صبغہ کہتے ہیں، استباغ آتا ہے عربی میں لفظ، کسی چیز کو پینٹ کرنا، اس میں کسی رنگ کو چڑھانا۔ یہ دراصل تردید میں آیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے، نصارہ کی رسم تھی ہے جو کہ ابھی تک آرتھوڈاکس وغیرہ میں چلی آ رہی ہے۔ 7ویں دن بچے کی پیدائش میں اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں یا پانی کو چھڑکتے ہیں، جو حضرات ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، کافی حضرات نے سفید قسم کا وہ پانی ہوتا ہے، اس میں ایسا ڈوبا کے نکال دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا تصور یہ ہے کہ ہم بچے کو پاک کر رہے ہیں، اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی اس کی پاکیزگی کا، یعنی ہمیشہ کی پاکیزگی کا انتظام کر رہے ہیں اس کے، تو اس طرح اس کو ڈبا کے نکال دیتے ہیں۔ تو اس رسم کی تردید ہے کہ بھائی یہ کر کر نہ بچے کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وہ وقتی رنگ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، نہ ہی فطرتاً اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ ختنہ کرتے تو اس سے کیا ہوتا؟ گندگیوں سے صفائی حاصل ہوتی۔ یہاں پہ تو ختنہ بھی نہیں کیا، وہ گندگی واپس جمع ہونے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے رنگ دیا جائے کہ ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی آدمی کو کفر اور شرک سے کیا کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کافی ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم تو اللہ کے رنگ سے رنگ دیے گئے۔ ہم تو کس کے رنگ سے رنگ دیے گئے؟ کہ اللہ کا جو دین آیا ہے اس کے رنگ سے رنگ دیے گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور دوسری اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رنگ سے رنگ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رنگ ایسی چیز ہے، اگر کسی چیز کو آپ رنگ دو تو رنگ ایسی چیز ہے کہ وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو لال سرخ رنگ سے رنگ دیا تو وہ سرخی ظاہر ہوتی ہے لوگوں میں۔ تو صبغۃ اللہ کی حکمت یہ ہے، یہ دین اور توحید اسی طرح کام کرتا ہے کہ جس کا دل صبغۃ اللہ کے رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے تو آدمی چھپائے اس کو یہ چھپ نہیں سکتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے یہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے رنگ سے رنگ دیے گئے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر کون رنگ دینے والا ہے؟ یعنی یہ جو رنگ ہے اسلام اور توحید کو ماننے والے کو حاصل ہوتا ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہ یہی وہ رنگ ہے جو آدمی کو شرک کی برائی اور توحید کی عظمت کا احساس دلاتی ہے، آدمی کی روح کو شرف بخشتی ہے، اس کو تربیت دیتی ہے، حلال اور حرام کے درمیان کیا دیتی ہے؟ تمیز دیتی ہے۔ ورنہ یہ رنگ نہ ہو تو آدمی تو جانوروں کی طرح بن جائے، اس کے لیے شرک کرنا کوئی بری چیز نہ ہو، حرام کھانا کوئی بری چیز۔ تو یہ وہ پاکیزہ رنگ ہے جو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر رنگتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسی کی طرف ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس سے بہتر رنگ اور کیا ہو سکتا ہے جو آدمی کو انسانیت کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، شرک کی برائی جو ہے اس کو واضح کراتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اب دوبارہ ان کی اسی
اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. اسی دعوے پر اڑے رہتے تھے کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد یہودی تھے, ہمارے آبا و اجداد نصرانی تھے, تو ہم بھی انہی کے کیا ہے دین پر قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہیے کل اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم ہم سے اللہ کے باب میں حجت کیے جاتے ہو, یعنی جھگڑتے ہو. اتحاجوننا ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ, اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے دین میں جھگڑ رہے ہو. ہمارا دین کیا ہے بہتر ہے, تم جو ہے دین پہ جو ہو وہ باطل ہے. جبکہ معاملہ کیا ہے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, جبکہ وہ ہمارا تمہارا دونوں کا کیا ہے پروردگار ہے. پروردگار ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تخصیص تمہارے ساتھ تھوڑی ہے کہ صرف تم کو ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے پالنے والا ہے. پالنے والا تو وہ ہم کو بھی اور تم کو بھی ہے. تو پروردگار ہونے کے اعتبار سے دونوں کے جو ہے یکساں ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور جو اچھا اور برا فیصلہ ہونے کی بات ہے وہ اعمال کے اوپر ہوتی ہے, اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے اعمال کا بدلہ. تو پروردگار ہونے میں یکسانیت ہے, اور اعمال کے بدلے جو ہوگا اچھا برا وہ اعمال کی بنا پر ہوگا, اس میں بھی آپ ہمارا اعتراف کرتے ہو. تو یہ دونوں بات پر تو آپ بھی ہمارے کیا ہے معترف ہو, ہمارے ساتھ یکساں ہو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور جبکہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, اور ہم تو اس کے لیے خالص ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, عمل کے اوپر جو ہے فیصلہ ہوتا ہے, اور عمل کی بات کی جائے تو ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اس کے لیے کیا کر لیا ہے خالص کر لیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, تمہاری طرح اپنے دین کو شرک کے ساتھ وابستہ نہیں کیا ہے, جیسا کہ نصارہ نے کیا, توحید پر ڈاکہ مار کے اس کو تثلیث کا عقیدہ قرار دے دیا, اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا. اور جس طرح یہود اور نصارہ نے دونوں میں اللہ کے کلام کے ساتھ غیر اللہ کے کلام کو شریک کر کے شرک کیا, کہ جو اللہ کا نوشتہ تھا تورات اور انجیل اس میں غیر اللہ کا یعنی اپنی طرف سے کلام کو داخل کر کے کیا کیا شرک. تو یہ کام ہم کرنے والے نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم تو اس کے لیے خالص کر چکے اپنے دین کو. کیا کر چکے؟ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ توحید پر قائم ہے, تم توحید سے ہٹ چکے ہو. سعید بن جبیر کہتے ہیں اخلاص کیا ہے, تو اخلاص فرماتے ہیں وہ کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو, سچا ہو, ایماندار ہو, لائبل ہو, کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کہ شرک ایسی چیز ہے وہ کوئی ظاہری عمل سے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ دل میں ہوتا ہے. وہ کدھر ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں. آپ کس کو مانتے ہو, کس کا اقرار کرتے ہو. تو دل کے ساتھ مخلص ہونا, خود کے ساتھ مخلص ہونا, کہ آپ حقیقت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے نہیں کرتے, یہ آپ کا معاملہ ہے, اندرونی معاملہ ہے. تو وہی فرما رہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے باطنی اعتبار سے, اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے, لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح اور شکر کی طرف نظر نہ ہو. لوگ تعریف کرے تب بھی کرے, نہیں کرے تب بھی کرے. یہ اخلاص ہے. بعض صوفی کہتے ہیں اخلاص ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں نہ شیطان, وہ صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے. وہ قیامت میں وہ کھلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون, کہ ایک بندے اور اللہ کا تعلق ہے, کون اس کو جو ہے پتہ نہیں لگا سکتا, یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں پتہ لگا سکتے کہ عمل جو کر رہے وہ. اس لیے قیامت میں جب اللہ تعالیٰ وہ عامل لوگ آئے گے, یعنی بڑا عالم آئے گا, بڑا مجاہد آئے گا اور بڑا مالدار آئے گا, تو جب وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے لیے مال خرچ کیا, آپ کے لیے علم حاصل کیا, آپ کے لیے جہاد کیا, تو اس کو جو اللہ تعالیٰ جواب دے کے فرمائے گے کذبت, جھوٹ کا. فرشتوں کو لگ رہا تھا اللہ کے لیے کیا, اور تو لوگوں کو لگ رہا تھا اللہ کے لیے. کذبت, لیکن میں جانتا ہوں تو نے کیا کیا, جھوٹ کا. تو یہ اللہ کا عمل ہے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلصین کے ساتھ ہمارا عشر فرمائے. تو ہم اس کے لیے یہ خالص کرنے والے اپنے دین کو, شرک نہیں کرنے والے. نیز یہاں پر کوئی وہ ہے کہ بھئی یہاں پہ شرک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, میں تو بڑا مخلص ہوں, اس طرح دعویٰ کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے, کہ میں تو اللہ کے لیے سب عمل کرتا ہوں. یہ دعویٰ جو ہے پسند نہیں کیا جاتا ہے, دعویٰ کرنا. اللہ تعالیٰ بندہ اپنے عمل کو جو ہے پاکیزہ قرار دے, اپنے دین کو پاکیزہ قرار دے, تو یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے دین کا اظہار ہے. بعض مواقع پر اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے, بعض مواقع پر کیا ہو جاتا ہے
حق کو ظاہر کرنے کے لیے اظہار کرنا پڑتا ہے، تو یہ اسی قبیل سے ہے۔ ام تقولون، دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی جملے کو دہرا رہے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، یہاں پہ تکرار اس لیے لے کر آ رہے ہیں تہدید کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے یا زجر کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ تم کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب، اسباط سے مراد کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی جتنی نبی آئے ان کی نسلوں میں، والاسباط اور یعقوب علیہم السلام، کانو ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی تھے، یہ تم کہتے ہو۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی ناواقفیت کو بتلا رہے ہیں۔ ان کی کس کو بتلا رہے؟ آپ کہیے تم واقف تر ہو یا اللہ، تم کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ اور اللہ ثابت کر چکا وہ کس دین پر تھے، کس توحید پر تھے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، تو اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ نے ان کے دین کا اظہار کر چکا۔ بلکہ بات تو یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کے ہاں سے پہنچی چکی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، یہ ان کی خیانت کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ میں نے تو تم کو بتا دیا میں زیادہ جانتا ہوں، تم کم جانتے ہو۔ وہ جو ہے توحید پر تھے، بلکہ تم نے خیانت کی ہے۔ جو شہادت تم تک اللہ کے ذریعے سے پہنچی تھی تمہاری کتابوں میں نبوت محمدیہ کے تعلق سے، تم اس شہادت کو چھپانے والے ہو، اور اس شہادت کو چھپانے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ تو اس کو بیان فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی شہادت کو چھپا لے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، اور انہی کرتوتوں کا بدلہ تم کو کیا دینے والا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اسی قاعدے کو دہرایا جا رہا ہے کہ نسل، کسی اعلیٰ نسل سے اپنا انتساب کرنا، اس کی طرف اپنوں کو جوڑنا، یہ ہرگز تم کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ عربی کا ایک مقولہ ہے من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل اسے سست کر دے اس کا نسب اسے ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس کا عمل اسے سست کر دے اس کا نسب اسے ہرگز آگے، تو اسی نسل کے انتصاب کا دعویٰ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے۔ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تمہارے آباء و اجداد تھے، یقیناً برگزیدہ تھے، اللہ کے پیروکار تھے، لیکن یہ جماعت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کا کیا ہوا ان کے آگے آئے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا کیا ہوا تمہارے آگے آئے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔ بس ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، اگر انہوں نے کچھ خطا بھی کی تو تم سے نہ پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال اگر ان نے کچھ کیا اور تمہاری خطا ہے تو تمہارا ان سے منسوب ہونا تم کو ہرگز قیامت میں فائدہ پہنچانے والا، ہاں، جب کہ تم عمل کے خلاف ہو۔ تو یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک تردید رکھی۔ اب یہاں سے مفصل جواب ذکر کرے گئے، تحویل قبلہ کی حکمتوں کو بیان کرے گئے۔ الحمدللہ پہلے پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے اخلاص کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اس کے نفع کو عام و دائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ، یا رب العزت، یا کریم، یا کریم، یا مغنی، یا عزیز، یا جبار، یا منتقم، یا غفور، یا شکور، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہماری سستی کاہلی پر رحم فرما، یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ بہت زیادہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی بابت ہمیں نہ آزما، یا
یا اللہ ہمارے ایمان کی بابت ہمیں نہ آزما، ایمان پر خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ آزمائش والا دور ہے، یا اللہ آزمائش والا دور ہے، یا اللہ آج ہمارے بھائیوں پر آزمائش ہے، یا اللہ نامعلوم کل ہم پر ہو سکتی ہے، یا اللہ موت تک ایمان پر قائم رہنے کی ہم کو قوت نصیب فرما۔ یا اللہ شرک سے ہماری مشرق مغرب کے درمیان کی دوری قائم فرما، یا اللہ توحید پر ہماری نسلوں کو قائم فرما، یا اللہ ہماری بچیوں کو قائم فرما، ہمارے بچوں کو قائم فرما، یا اللہ توحید کی نسبت کو یا اللہ ہم سے جدا نہ فرما، یا اللہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یا اللہ موت کے وقت اس توحید کی نسبت کو ہم سے جدا نہ فرما، یا اللہ توحید موحدین کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ امت بڑی بے بس ہے، بے کس ہے، یا اللہ اس کی فریاد رسی فرما۔ یا اللہ ہم نے تیری توفیق سے یا اللہ اس تفسیر کو شروع کی، یا اللہ بلا وجہ یا اللہ بے شک ہماری نیتوں میں اتنا خلوص نہیں ہے، یا اللہ بے شک ہمارے عمل میں یا اللہ اتنی باریکی نہیں ہے، یا اللہ لیکن تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما، یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ قرآن سے والہانہ تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اس بستی میں بچے کو قرآن حافظ بنا، یا اللہ قرآن عالم بنا، یا اللہ علم کا سرچشمہ یہاں سے پیدا فرما، یا اللہ علم کا سرچشمہ یہاں سے پیدا فرما، علم و ہدایت کا اس جگہ کو مرکز بنا، یا اللہ تیرے نبی کے ایک ایک علم کو یہاں سے یا اللہ سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ علم کا اس کو مرکز بنا، یا اللہ جو بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر یا اللہ ظلم کی انتہا کی جا چکی ہے، یا اللہ بربریت کی انتہا کی جا چکی ہے، یا اللہ بچے عورتوں میں تفریق نہیں کی جا رہی ہے، یا اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے صرف دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس ظلم کی انتہا فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ سرخروئی نصیب فرما، یا اللہ عزت کی روزی نصیب فرما، یا اللہ روٹی کو وہ ترس رہے ہیں، یا اللہ کپڑے کو ترس رہے ہیں، یا اللہ سخت سردی کا موسم ہے، یا اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، امداد فرما، یا اللہ مسلمانوں کو بیدار فرما، یا اللہ ہم سب کو متحد فرما، یا اللہ ہم سب کو متحد فرما، یا اللہ بغض کینہ حسد یا اللہ ان سب گندے مادوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمارے مقتداؤں کے دلوں کو پاک صاف فرما، یا اللہ ہم سب کو کفر و شرک کے خلاف متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم سمجھ رہے ہیں حالات اور بڑھتر ہونے والے ہیں اور بدتر ہونے والے ہیں، یا اللہ کوئی اپنا مخلص بندہ مبعوث فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندے کے ذریعے یا اللہ کوئی لائحہ عمل ہمارے درمیان پیش فرما، یا اللہ ہم پر حق کو واضح فرما، یا اللہ اس بگڑتے ماحول کو درست فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما، یا اللہ اس کے خلاف جو رد عمل ہو، جو بہترین رد عمل ہو ہم سب کے ذہنوں میں القاء فرما، یا اللہ ہم سب کے ذہنوں میں القاء فرما، یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب